اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ عیوب اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، آج کا یہ پروگرام 3 اکتوبر سن 2021 گلناوالا تحصیل پسرور میں ہو رہا ہے، اور اس جلسہ کے اندر آنے والے زیادہ تعداد جو ہے وہ سلفی اہل حدیث احباب و اخوان کی ہے، اور کچھ لوگ ایسے مسلمان جن کا تعلق دیگر مسالک کے ساتھ ہے وہ بھی سننے کے لیے آئے ہیں، کچھ جائزہ لینے کے لیے اور کچھ عیب نکالنے کے لیے۔ آج کی میری یہ دعوت غیر اہل حدیث احباب کے لیے ہے کہ ہم اہل حدیث کیوں ہیں، اہل حدیث کا منہج کیا ہے، اور اہل حدیث کی قدامت کیا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے 8 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کتنی باتیں؟ 8۔ اور جو نوجوان ہیں، سکولوں میں پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے، شیعہ اور سنی میں فرق کیا ہے، اور پھر اہل سنت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان میں اور ہماری دعوت میں عمل میں فرق کیا ہے، اللہ کے لیے اس بات کو سمجھنا۔ جو زندہ رہے دلیل کے ساتھ، جو مرے دلیل کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ کے نبی ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، ان کو جب زمین پر اتارا تو سب سے پہلے کون سا حکم دیا ہے؟ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا فَإِمَّ يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ، شیعہ کہو، سنی کہو، اعلی حضرت کہو، جائیے ترجمہ پڑھ کر دیکھیے، پروردگار نے انسانوں کے باپ سے پہلے نبی سے کہا آسمانی رشد و ہدایت کی پیروی کرنا۔ جو آسمانی رشد و ہدایت کی پیروی کرنے والا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کسی قسم کا خوف اور کسی قسم کا غم نہیں۔ اہل حدیث کی یہی دعوت ہے جو دوسروں میں فرق کرتی ہے۔ ہماری دعوت قرآن کی دعوت ہے، سنت کی دعوت ہے، وحی کی دعوت ہے، اور ہماری دعوت وہ دعوت ہے جو اللہ نے تمام نبیوں کو دی ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ۔ آج میں جتنی آیات پڑھوں گا
اللہ کے لیے اپنے علماء سے پوچھنا، یہ قرآن کی آیات ہے، پھر ان آیات کا ترجمہ اپنے مکتبہ فکر کے حضرت کے ترجمہ سے پڑھنا۔ فرمایا پروردگار نے اپنے پیارے نبی سے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے جس طرح نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان کے بعد نبیوں کی طرف وحی کی، اسی طرح آپ کی طرف وحی کی۔ کس طرح؟ فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ کبھی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ تم امن کمیٹیاں بناؤ، جب تک شیعہ سنی نہیں ہوگا، سنی شیعہ نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہو سکتا۔ جب تک بریلوی اہل حدیث نہ ہو جائے، اہل حدیث بریلوی نہ ہو، اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ایک قبر والے کو مشکل کشا سمجھتا ہے، ایک صرف نیلی چھت والے کو مشکل کشا سمجھتا ہے، اور ایک اما عائشہ کو گالی دینا ایمان سمجھتا ہے، ابو بکر عمر عثمان کی توہین کو ایمان سمجھتا ہے، اور ایک کہتا ہے کہ جب تک میں دین ان مقدس ہستیوں سے نہ لے لوں، نہ میرا ایمان مکمل ہو سکتا ہے، نہ دین مکمل ہو سکتا ہے۔ آؤ، میں اتحاد کی دعوت دے کر آیا ہوں۔ ادارے آتے ہیں، ایجنسیاں لکھتی ہیں، لکھنے والوں تم بھی لکھو، اللہ کی قسم ہے اہل حدیث کی دعوت اللہ کے قرآن کی دعوت ہے، نبی کے فرمان کی دعوت ہے، اور اہل حدیث منہج جو ہے صحابہ کا منہج ہے۔ اب ہمارا اور تمہارا پہلا بنیادی فرق ہے، ہمارا مذہب آسمان سے اترا ہے، تمہارا مذہب زمین پر بنا ہے، یہ بنیادی فرق ہے۔ پھر دوسرا فرق فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں سبحان اللہ والا مولوی نہیں، سبحان اللہ تساں کہہ کہہ کے بوٹے لوا لینے نے تے ہر شے جھاڑی ہوگی۔ یہ گلہ یاد کرنی آ جائے، جوانوں ان کو یاد کرو، غیر اہل حدیث علماء کے سامنے رکھو۔ یہ ہماری کوئی دعوت، کوئی سیاست کی دعوت نہیں ہے، کوئی روٹیوں کی دعوت نہیں ہے، زمینی نسبتوں کی دعوت نہیں ہے، یہ وہ دعوت ہے اور جس کے لیے نبیوں نے بدل کٹوائے ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اہل حدیث کا دوسرا فرق کیا ہے؟ تم کہتے ہو علماء کے اجتہاد اور استنباط اور استدلال اور ان کے فتوے دین ہیں، اہل حدیث کہتا ہے جو اللہ کا قرآن نہیں، نبی کا فرمان نہیں، میں اسے دین ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دین اسلام مکمل ہے، سارے بولو دین اسلام، پھر بولو دین اسلام۔ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بھائی مکمل ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اب ایک بات سمجھو، ایک بندہ کہتا ہے میں حنفی نہیں، میں شافی بھی نہیں، میں مالکی بھی نہیں، میں حنبلی بھی نہیں، کوئی بندہ اس کو کافر کہہ سکتا ہے؟ بولو۔ اب ایک بندہ کہتا ہے میں محمدی نہیں، میں رسول اللہ کو نہیں مانتا، بتاؤ مسلمان رہے گا؟ ہماری دعوت کی پائیداری کو دیکھ اور مضبوطی کو دیکھ، بہشتی زیور کا انکار کرے کافر نہیں، فیضان سنت کا انکار کرے کافر نہیں، فقہ حنفی کا انکار کرے کافر نہیں،
فقہ شافعی کا انکار کرے کافر نہیں ہے، اور اگر قرآن حدیث کا انکار کرے بولو مسلمان نہیں. بنیادی فرق. اچھا یہ بھی کہتے ہیں جی مکمل ہے. مکمل کے بعد پھر کس کو لگے آئے؟ ہم عقیدے میں شرعی ہیں ماتریدی ہیں. پھر کیا ہوا؟ اچھا جی ہم مسلمان ہیں، دین اسلام مکمل ہے. اب کیا ہے جی؟ ہم حنفی ہیں، پھر امام ابو حنیفہ کو لے آئے. دین اسلام مکمل ہیں، اشعری ہیں، ماتریدی ہیں، حنفی ہیں. پھر آپ کیا ہے جی؟ ہم دیوبندی ہیں. پھر جی آپ کیا ہے جی؟ ہم بریلوی ہیں. اچھا پھر لے آئے جی آپ کون ہیں جی؟ ہم قادری ہیں، ہم کلندری ہیں، ہم نشائی ہیں، ہم سور وردی ہیں، ہم بغیر وردی ہیں. دنیا کے اندر ایک جماعت ہے، یہ جماعت اہل حدیث کی ہے، جس کی عقیدے کے امام بھی محمد الرسول اللہ ہے، مسلک کے امام بھی محمد الرسول اللہ ہے، طریقت کے امام بھی محمد الرسول اللہ ہے، خوشیوں کے امام بھی محمد الرسول اللہ ہے. اور اللہ کی قسم ہے، دنیا میں امام محمد الرسول اللہ، قبر میں امام محمد الرسول اللہ، اور حشر میں بھی امام. گل سمجھ آئیے کہ اگلی بھی گئی. اب ہم کیسے مکمل مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مکمل ہے، ہم کہتے ہیں جی مکمل ہے. اب ساتھ ہی کیا کہتے ہیں؟ وہ تم نے تو مسجدوں کے مینارے بھی بنائے ہیں، نکالو قرآن حدیث سے. تو سیدھے ماجدہ تو کاجو بادام بابا جی اندر ہائے ہائے. ہم کیوں نہیں کھاتے؟ ہم کیوں نہیں کھاتے؟ کہ اس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں. اچھا مرغی کا انڈا اگر حدیث میں حلال نہ ہوتا، اللہ کی قسم اہل حدیث قیامت تک بھی کبھی نہ کھاتے. حدیث میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور گلہ والے بولو، بڑے بڑے شیخ الحدیث علماء خطیب مناظر محدث تو سن سن چھڑے نے. علماء چو کوئی نہ بولے، اے جلسے سنن والی مخلوق بولے آنڈا مرغی دا حلال ہے کہ نہیں حلال؟ تے حدیث پڑھو پھر کیڑی. ہن چپ کر رہے ہو. ان آنکھوں کے مولوی تینوں ساں کد لئی سدے ہے جی ایسا ہی دسنا ہے تے. اچھا دسن لئی اسی تے کھان لئی تسی. یہ تو ماڑی گل ہے. حدیث ہے. میرے غیر اہل حدیث بھائیو تان کرتے ہو نا، سنو. اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے. کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، جمعے کا دن ہے، پہلی گھڑی میں آنے والا ثواب اونٹ کی قربانی کے برابر، دوسری گھڑی میں وہ بولو یار اونتے بول چھوڑو، تیسری گھڑی میں بکرا، چوتھی میں مرغی، پانچویں میں آیا کہ نہیں آیا؟ اور سن لو فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اللہ نے اپنے پیارے حبیب سے کہا ہے. آج کہتے ہیں صراط مستقیم. صراط مستقیم کون سا ہے؟ فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک. او میرے پترو، طالب علم پراو، او جوانو، جشیلے ہو، تساں تقریر میری رکھنی ہے نا دے اگے تے کہنا بھئی 10 مولوی نے آیت تے نہیں غلط پڑھی، قرآن و بار کو گل تے نہیں کیتی، ترجمہ بھی انہاں دا کھول کے اگے تر دیا جائے. اور اللہ کا اعلان کیا ہے؟ فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. اے میرے پیارے نبی، آسمان سے جو وحی اترتی ہے نا، آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیں. انک علی صراط مستقیم، آپ سیدھی راہ پر ہے. اس آیت کریمہ نے بتا دیا کتاب و سنت کو ماننے والا سیدھی راہ پر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت ہے. جب تک ان کو تھامے رکھو گے تم گمراہ ہو سکتے ہیں نہیں.
اچھا جی، دو گلاں ہو گئی ہیں. اب تیسری بات، قرآن پڑھتا جاواں، ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ ماشاءاللہ جڑے جڑے جاگ دے نے وہ دسن روز کنیاں نمازاں چچی آمین آندے ہو؟ 5. اچھا واقعی بڑے جاگ دے نے پہ، روز زور اثر چ بھی اچھی آخ دے ہو. یلا مچا کے میں نسن والا مولوی نہیں، میں ٹیسٹ بھی لے لینا بھائی کی گل میں کیتی ہے، کسی نے آتی ہے کہ نہیں آتی. ہوں میں تیسری گل کرن لگا، فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقونی. مسلک اہل حدیث کی تیسری خوبی، حضرات مسلک اہل حدیث کی تیسری خوبی اللہ کی توحید ہے. اور سارے نبیوں نے مانگا تو کس سے مانگا ہے؟ جا ترجمہ امام اعلی حضرت کا ہے، جا اٹھا کر دیکھ لے. حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں روٹی کے لیے؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور پھر رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا؟ اگر اولاد اللہ کے سوا کسی اور کے اختیار میں ہوتی، علی حجویری کو داتا کہنے والوں 4 بیویاں علی حجویری کی ہیں جن کو داتا لاہور والا کہتے ہو. 4 بیویاں ہیں، نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے. اولاد کس کے اختیار میں ہے؟ یہ مسلک اہل حدیث کا تیسرا امتیاز ہے. رزق نبیوں نے رب سے مانگا ہے، اولاد نبیوں نے کس سے مانگی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. بیمار کون کرتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ اور سن، اگر اللہ کے سوا کوئی اولاد پہ قادر ہوتا، وہابیوں کے گھر میں بیٹا نہ ہوتا، بیٹیاں ہوتی، وہ بھی کانی ہوتی. رب ذوالجلال کی قسم ہے، رب نے وہابیوں کو بیٹے دے دے کے بتا دیا تیرے دانتوں کے اختیار میں کچھ نہیں. سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ اے نہ کہہ دے بھائی گستاخی کی تھی داتوں. ہاں پاکستان کے اندر مدارات ہیں، لکھاں دا داتا، ہزاراں دا داتا تے کروڑاں دا داتا تے وڈا داتا. تے ساڈا داتا کون ہے؟ قل من یرزقکم من السماء والارض اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. اب چوتھا مسئلہ مسلک اہل حدیث کا، وہ کیا ہے؟ لگتا ہے انجے ہمارے بھائیوں سے کلمہ اللہ کے نبی کا اور شریعت جس کی مرضی، ہم نے کیسا ماننا ہے؟ قرآن مجید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آج
کے جلسے کی یہ بات نوٹ کر لے، اہل حدیث کے سخت سے سخت دشمن نے آج تک اہل حدیث پر شرک کا الزام نہیں لگایا، آج تک سخت سے سخت دشمن نے کبھی کسی اہل حدیث کو یہ نہیں کہا کہ تم نبی کی یہ حدیث نہیں مانتے. اللہ کی قسم ہے پیغمبر کی کوئی صحیح حدیث ایسی ہے ہی نہیں ہے جس پر اہل حدیث کا عمل نہ. اور ہمارا کیا ایمان ہے؟ آپ کی ذات بھی آخری اور آپ کی بات بھی، آپ کی ذات بھی اللہ اور آپ کی بات بھی. پیغمبر کی ذات کو ماننا ہے، نبی کی عیدوں کو بھی ماننا ہے. جنیاں عیداں سونے نبی دیاں اساں ودانیاں تے کٹانیاں. اندر مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. بھائیوں نے بات بنا رکھی ہے نا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ تے نہ درود. اچھا جی چلو ہن جنازہ ذرا شروع ہون لگے، ذرا دھیان کریا جی. مر گیا مردود نہ فاتحہ، اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وجل ثناؤک، اللہ اکبر. مر گیا مردود نہ فاتحہ، فاتحہ ہے. پھر ہن دوجی تکبیر تو بعد کیوں لگا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت. حضرات درود بھی بنا دی ہے، اللہ کی قسم ہے. سنت سے ابھی نے کہا ہے نماز جنازہ کے اندر فاتحہ بھی ہے، اور اہل حدیث جب درود پڑھتا ہے نبی والا پڑھتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جاؤ رب ذوالجلال کی قسم ہے اہل حدیث کے دشمن ہیں. کوئی الزام جو اہل حدیث پہ لگا ہے رب نے ان کو تب تک موت نہیں دی جب تک وہ الزام میرے رب نے ان پر لوٹا نہیں دیا. مثال کے طور پہ لڑتے رہے ہمارے ساتھ، ساڑھنا لڑتے رہے 1.5 صدی. نبی پاک ہم کہتے ہیں بشر ہیں پر ہم جیسے نہیں، سید البشر. سب بولو سید اللہ کے بعد جن کا مقام و مرتبہ سید البشر. یہ کہتے رہے توہین ہے. آج ان کے علماء نے تفسیریں لکھی ہیں، حدیث کی شروعات لکھی ہیں، عقیدے کی کتابیں لکھی ہیں، سب نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام بشر ہے. اور یہ کہتے رہے بھابی نبی کو نور نہیں مانتے. میں نے کہا جھوٹ ہے، اہل حدیث نور مانتا ہے پر نور من نور اللہ. کیوں دور دور رہ کے پراپیگنڈا کرتا ہے؟ کہتا ہے دم پہ دم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود. میں نے کہا یہاں موجود ہوں تو لاؤڈ سپیکر تو کیا اونچی آواز کرنے کی بھی اجازت. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جہاں اللہ کے نبی ہوں وہاں پہ آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں. آج کتابیں لکھی ہیں تو اس میں ماننا ہے ہاں نبی علیہ السلام آپ کا وجود مدینے والی قبر میں. حضرات 1.5 صدی تک لڑتے رہے، اور جب ان کا قلم علم کی طرف بڑھا ہے، جب حدیث کی کتابیں شائع ہوئی ہیں، مسلک اہل حدیث نکھر کر ابھر کر سورج بن کر طلوع ہوا ہے. اور ان کا کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اب کے مولویوں نے اسے رجوع نہ کر لیا ہو. ساری زندگی لڑتے رہے. تراویاں جڑیاں نے وہ بھی نے. اللہ کی قسم ہے اب تو اس موضوع پر ہمارے ساتھ بھائی مباحثہ بھی نہیں کرتے. یوٹیوب پر، کوئی فیس بک پر، کوئی سوشل میڈیا پر، کوئی واٹس ایپ پر ہی کر لیں. 30 کے قریب حنفی دیوبندی بریلوی علماء نے لکھا ہے تراوی اللہ کے نبی نے 8 پڑھی. کتنی پڑھی ہیں؟ اور میں ذمہ داری کے ساتھ بات کہتا ہوں، جوانوں نوٹ کر لینا، جماعت کے احباب بھی، بزرگ بھی، سارے میرے بھائی بڑے، جماعت
نامور جتنے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، آؤ میں اتحاد کی دعوت دے کر آیا ہوں۔ عمر صدیق صبح کے وقت اگر کوئی عالم دین میری گفتگو کو، میری بات کو سننے والا ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں بات گلہ والا کی نہیں، بات عمر صدیق کے مرکز کی ہے، پسرور کی مساجد کی ہے۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں، جماعت کا خطیب ہوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک ادنا کارکن ہوں۔ میں تمہیں چابیاں اپنی مسجد کی دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرقہ واریت لعنت ہے، مٹانا چاہتے ہو۔ کس بات پر؟ مسلک اہل حدیث کی 5ویں بات نوٹ کر لو۔ 5ویں بات، محدثین نے عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں۔ بیٹا میں نے کیا بولا ہے؟ کس پر کتابیں لکھی ہیں؟ عقیدے پر۔ میرے بھائیوں، عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں۔ امام بخاری کی کتاب التوحید ہے، امام احمد کی کتاب السنہ ہے، ابن ابی شیبہ کی کتاب العرش ہے، کتاب التوحید حافظ ابن خزیمہ کی ہے، کتاب الایمان ابن مندہ کی ہے، کتاب التوحید ابن مندہ کی ہے، الشریعہ آجری کی ہے، الاسماء والصفات امام بہقی کی ہے، کتاب العلوم ذہبی کی ہے۔ حضرات یہ جتنی بھی کتابیں عقیدے کی ہیں جمع کر لو، اگر ان کتابوں کے مطابق تمہارے عقیدے نکل آئے چابیاں تم لے جانا۔ ہم چابیاں تو نہیں مانگتے پر غور مانگتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے 73 کروڑ آ جائے 72 کے 72 فیل ہے۔ پاس ہونے والی جماعت ہے تو صرف اہل حدیث کی جماعت ہے۔ عقیدے کی کتابیں ساری محدثین کی جمع کر لو، ایک بھی نہ چھوڑو۔ ہمارا اور تمہارا مسلک ہے، ہم رفع دین کرتے ہیں، کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ امام بخاری نے کتاب لکھی ہے، تمہارا دعویٰ ہے بغلاں وچ بت رکھ دے سن، جتھے ٹر جو مسئلہ رکھ رہی ہے۔ اہل حدیث کراچی کا ہو، لاہور کا ہو، گلگت بلتستان کا ہو، سب کہیں گے پیغمبر کی سنت ہے رفع دین۔ نماز شروع کرتے بھی رکوع، جاتے بھی رکوع سے سر اٹھاتے بھی۔ اچھا لاہور ٹور جو تے گل ہو رہے، پنڈی ٹور جو تے ہو رہے، کراچی ٹور جو تے ہو رہے، مناظرے کرن چاہیے نہ، کدھر آندے نے ہے ہی کوئی نہیں، کدھر آندے نے پہلا ہوندی سی پھر چھٹ گئی، منسوخ ہو گئی ہے، کدھر آندے نے وہ بغلاں چ بت رکھ دے سن۔ میں مولوی میں تیری سیری بغل چ رکھ لاں، تو نہیں چھڑا سکدا، تو بت دی گل کر رہا۔ مدینے وچ کتھے بت سن؟ کیوں عقل تو اتلیاں اتلیاں گلاں کردے ہو؟ کیوں نبی دی سنت دا مذاق اڑاندے ہو؟ تے کئی کی آندے نے او جی شریر گھوڑیاں دیاں دماں سن۔ نبی پاک دے مبارک ہتھاں نوں، صحابہ دے مبارک ہتھاں نوں گھوڑیاں دیاں دماں دے نال تشبیہ دینا تے گستاخ سانوں کہنا۔ حضرات امام دے پیچھے فاتحہ پڑھ دے ہو کہ نہیں پڑھ دے؟ امام بخاری نے، امام بہقی نے کتاب لکھی، ہم اونچی آمین کہتے ہیں، محدثین میں باپ آندے ہیں، اور مسلک اہل حدیث کا کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر محدثین کے باب نہیں ملے، محدثین کی تشریعات نہیں ملے گی۔ آ جاؤ میدان میں اور آؤ۔ ایک اور بات بتاتا ہوں، ہمارے حنفی بھائی ہیں کئی مسائل میں فقہ حنفی کو چھوڑ جاتے ہیں۔ خامن گم ہو جائے، فقہ حنفی کو خیر بات کیا دیا، چھوڑ دیا، بھائی فقہ مالکی پر فتویٰ ہے۔ اللہ کے فضل سے اہل حدیث نے کبھی اپنے مسلک کو نہیں چھوڑا۔ حالات بدلتے ہیں، بدلتے رہیں گے، جدید سے جدید تر آ جائے یا جدید کے بعد تباہیوں کے بعد قدیم ہو جائے، کبھی کتاب و سنت جو ہے یہ متروک ہو سکتا نہیں۔ حضرات الحمدللہ، اب چھٹی بات کیا ہے؟ تمام صحابہ کا احترام کرنا ہے۔ سب بولو کیا کرنا ہے؟ پھر اونچی آواز سے بولو، تمام صحابہ کا احترام کرنا ہے۔ کسی ایک بھی صحابی کی بے احترامی کرنی۔ حضرت علی بھی جنتی ہیں، حضرت معاویہ بھی، پھر بولو حضرت معاویہ بھی، حضرت علی بھی۔ اور جنتی جوانوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت حسن و حسین۔ یہ مولویوں سے جو لڑائی ہے نا، سمجھ نہیں آنے دیتے بات۔ بھائی بات عمر صدیق کہتا ہے الزامی طور پر بھی کسی صحابی کی توہین کرنے کی اجازت ہے۔ فلانے نے بدلہ نہیں لیا تھے، حضرت علی نے بھی نہیں لیا۔
یہ الزامی طور پر بھی توہین ہے، اس طرح کی باتیں کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ساتھی جو ہیں وہ حضرت عثمان کے قاتل تھے، جھوٹی بات ہے۔ جن لوگوں نے حضرت ابو بکر عمر عثمان کو خلیفہ بنایا تھا، انہی پیارے صحابہ کرام نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا تھا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ نبی کے تمام صحابہ کا احترام، پھر بولو نبی کے تمام، اونچی آواز سے نبی کے تمام، حضرت امیر معاویہ کا، اونچی آواز نہیں آئی، پھر ذرا اونچی آواز سے، تمام صحابہ کرام کا کیا کرنا ہے؟ حضرت علی کا، حضرت امیر معاویہ کا، حسنین کریمین کا، اہل بیت اعظام کا، نبی کی پاک بیویوں کا، آپ کی ساری بیٹیوں کا، خاندان نبوت کا احترام ہے اور تمام صحابہ کا احترام ہے۔ اور الزامی طور پر آنکھ کے اشارے کے ساتھ، ماتھے کے شکن کے ساتھ بھی کسی صحابی کی توہین کرنے کی اجازت ہے؟ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون۔ ایویں لوکاں گپاں مشہور کیتیاں نے، فلانے صحابی دے قتل وچ صلاح فلانے دا ہاتھ سی۔ اللہ دی قسم ہے کوئی صحابی بھی تے کوئی صحابی دا بیٹا بھی کسے خلیفہ تے کسے صحابی دے قتل دے وچ شریک رافضیاں تے ناسبیاں دیاں بنائیاں ہوئی گپاں نے، تمام صحابہ واجب الاحترام نے۔ تے ستویں گل ہن سارے آندے نے فلانا، وہ آندا شیعہ سنی نوں آندا کافر، وہ آندے نے کافر کافر شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ اہل حدیث کفر نو کفر آندا ہے، شرک نو شرک آندا ہے، پر مسلماناں نو اسی کافر، اے ساڈا فرق ہے۔ اور گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ قبر پرستی نو شرک کہنا ہے، پر بریلوی نو کافر کہنا اے ساڈا منہج ہے، اسی تکفیر نہیں کر دے۔ یہ ساریاں 6 گلاں سمجھا کے نالے تانوں اے گل اس لیے سمجھائیے بھئی اے نہ حدو ود کے غصے دے نال طبیعت دا غصہ آ جائے تے چوک چوک اسلام آباد چھٹی آؤ۔ ساڈے پیارے نبی مسلمان بنان آئے سن تے اساں بھی مسلمان بنانا ہے تے مسلمان رکھنا ہے۔ کافر کافر دیاں گرداناں اہل حدیث پڑھ دے، پر ایک گل یاد رکھیا جے، مرزائی کدی مسلمان ہو سکدے؟ جڑا نبی نواں بنا لے، مذہب نواں ہے، نبی نواں ہے تے دین بھی اسلام ہو سکدا نہیں۔ اسی طرح جڑا صحابہ کرام نو کافر آکھے، قرآن نو اصلی نہ مننے، وہ بھی رافضی ہے، وہ بھی کدی مسلمان ہو سکدا نہیں۔ اس تو علاوہ شافی، مالکی، حنبلی، حنفی، بریلوی، دیوبندی، انہاں دی تکفیر کرنی نہیں، یہ ساڈا منہج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تانوں اسلام دا علمبردار بنایا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور آخری بات فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اگر اہل حدیث ہے تو 5 نمازیں، اہل حدیث ہے تو رزق حلال، اہل حدیث ہے تو فواحش و زنا سے دور، کہ تیری شرم و حیا کی وجہ سے لوگ تیرے مسلک کو قبول کریں۔ اہل حدیث ہے تو مال خالص بیچنا ہے، اہل حدیث ہے تو شکل و صورت اسلام والی ہو، اہل حدیث ہے تیری بیٹیوں کے چہروں پہ پردہ ہو، عمل کر، رزق حلال کمانا ہے، فواحش زنا بدکاری سے دور رہنا ہے، ماں باپ کا ادب کرنا ہے۔ اہل حدیث کے علاوہ کہ اگر بوڑھے ماں باپ کا استاد کا بے ادب ہے،
بتائیے اس کی نجات ہو سکتی نہیں ہے۔ اہل حدیث عمل کا نام ہے، کردار کا نام ہے، اخلاص کا نام ہے، قربانیوں کا نام ہے، شہادتوں کا نام ہے۔ اہل حدیث طریقے وہابی کا نام ہے، اہل حدیث کالا پاک کی سزاؤں کا نام ہے، اور اہل حدیث سنت پہ مر مٹنے کا نام ہے۔ اہل حدیث امی عائشہ کی چادر پہ قربان ہونے کا نام ہے۔ اہل حدیث صحابہ پہ فدا ہونے کا نام ہے۔ اور اہل حدیث احسان اللہ ظہیر کا نام ہے، حبیب الرحمن یزدانی کا نام ہے۔ اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سوال بھی ہے، حافظ صاحب دلیل دیں کہ اہل حدیث کانفرنس کا نام شکل اور سالانہ ہونا بدعت نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، عمل جائز ہوگا تو اس کے لیے دن مقرر کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے مسجد کی طرف جانا یہ مشروع اور جائز عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قباء کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن مسجد قباء پیدل یا سوار ہو کر کے جاتے تھے۔ اس حدیث کی بنیاد پر علماء محدثین نے لکھا ہے عمل اگر جائز ہے تو اس کے لیے دن مقرر کرنا جائز ہے۔ اور تیجا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی میں کئی صحابہ فوت ہوئے ہیں، اصالِ ثواب کے لیے آپ نے تو صحابہ کرام کو جمع نہیں کیا، چوانے مخانے اور کھانے، اسی طرح 10واں اور 40واں اور برسی، بلکہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جو ہیں انہوں نے یہاں تک بات کی ہے کہ یہ جو ختم کھاتے ہیں نا مقامی لوگ، یہ حرام کھاتے ہیں۔ یہ کیا کھاتے ہیں؟ حرام کھاتے ہیں۔ ایک تو ان غریبوں کی فوتگی ہو گئی، خرچہ لگ گیا۔ عمران خان دے دور دے وچ مرنا بھی سستا نہیں جے۔ ایک بابا مسیح دعا کرے یا اللہ چک لے، انہاں کہ بابا تیرے چکن دے روپیہ 50,000 لگنا ہے۔ انہیں پرت دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ چک لے، 50,000 میرے بال کتھوں لان گے۔ اللہ تعالی ہمارے حاکم کو پیشانی سے پکڑ کر صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ اس ناتجربہ کار کو پیشانی سے پکڑ کر بہتری کی طرف چلا دے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو سالمیت اور استحکام عطا فرمائے۔ تو عمل جائز ہے تو دن مقرر کرنا بھی جائز ہے، سالانہ بھی، ہفتہ وار بھی، ماہانہ بھی۔ اور اگر عمل بدعت ہے تو اس کے لیے دن مقرر کرنا بھی بدعت ہے۔ کامن سینس، آسان سی بات ہے، حدیث میں نے آپ کو سنا دی۔ اور کوئی بات ہے؟ بڑے